تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس امت کی فطرت سوتی تو ہے، مشق کسی کسی کی ہوتی. یہ سوئے ہوئے شیر کی طرح ہے جسے بس جاگنے کی ضرورت ہے. جب تک سویا ہے تو چوہے ناچ رہے، لومڑ ناچ رہے، بلے ناچ رہے. جو ہی یہ اٹھا پھر ہر ایک کو دبکنے ہی میں خیر نظر آئے گی. اب باطل کی محنت یہ ہے کہ اس کو اٹھنے نہ دو. اسے دنیا کی محبت کی شراب پلاتے رہو، اسے عورت کی محبت کی شراب پلاتے رہو، اسے عشق معشوقی میں لگاتے رہو، اسے گانے بجانے میں پھنسا دو. ہر ایک کو تان سین بنا دیا. جو قوم موسیقی میں ڈوب جاتی ہے ان کے مقدر کا ستارہ بھی ڈوب کے رہتا ہے. اللہ کی قسم کوئی قوم نہیں کامیاب ہوئی راگنی سے دل بہلا کر، اور کوئی قوم ہلاک نہیں ہوئی تلواروں کی جھنکار کو سن کر. پوری نسل کو گانے میں ڈبو دیا. گھر گھر سے گانے کی آوازیں، گاڑیوں میں سے ایسی گانے کی آوازیں. پتہ نہیں کس موڑ پہ ٹکر اور موت آ جائے اور گانے سنتے ہوئے مر کے اللہ کے پاس چلا گیا. ہائے ہائے کیا جواب دے گا؟ آپ نے کہا ایک وقت آئے گا باستحلالہم والمحارم، میری امت حرام کو حلال کر دے گی. شربہم الخمور، شرابیں پیے گی. واتخاذہم القینات، گانے بجانے والیاں معزز اور محترم ہو جائیں گی. لبسہم الحریر، ریشم پہننا شروع کر دیں گے. اکلہم الربا، سود کھائیں گے. وقطیعتہم الرحم، اور رشتے ناتوں کو پاش پاش کر دیں گے. جب یہ کام ہوگا تو اللہ کی مدد ان سے ہٹ جائے گی. ان کے مقدر کا ستارہ ڈوبے گا، اور اس وقت تک نہیں طلوع ہو سکتا جب تک ان چیزوں سے توبہ نہ کر لیں. تبلیغ کی محنت ایک دکھی صدا ہے، ایک فریاد ہے. یہ کوئی تقریر نہیں، یہ کوئی خطبہ نہیں. اب یوں سمجھو کہ ایک دکھیاری ماں جیسے اپنے بچے کا رونا روتی ہے. تبلیغ کی اصل بھی ایک دکھیاری کا رونا ہے کہ اس امت کو کیسے لوٹایا جائے اپنے اصل مقصد کی طرف. ان کے ہاتھوں سے کیسے بانسریاں چھڑوائیں اور قرآن ان کے ہاتھوں میں آئے. کیسے ان کی آنکھوں کا پردہ جھک جائے اور بے حیائی نکل کے حیا آ جائے. کیسے ان کی پاک دامنی لوٹ کے ان کے پاس دوبارہ آ جائے کہ فرشتے بھی ان کی حیا کو دیکھ کے شرمائیں. کیسے ان کا راتوں کا رونا دوبارہ زندہ ہو جائے کہ فرشتے بھی ان کے رونے پر بیٹھ کے روئیں. ایک صحابی رات کو رو رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں فجر کی نماز میں آئے تو آپ نے فرمایا آج تیرے رونے نے فرشتوں کو بھی رلا دی. آج بھی فرشتے روتے ہیں پر یہ دیکھ دیکھ کے روتے ہیں کہ یہ امت رات کو کیا کر رہی ہے، یہ نوجوان کیا کر رہے ہیں، یہ گجرات والے کیا کر رہے ہیں، پاکستان والے کیا کر رہے ہیں. تو ہماری کوئی تقریر نہیں ہے، ایک فریاد ہے کہ ہائے یہ امت کسی طرح اپنے کام پہ آ جائے. آپس میں لڑنا کام بنا لیا بھائی، یہ بھی کوئی کام. ذرا سا اختلاف رائے کا ہو جاتا ہے تو اسی پر ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ جاتے ہیں. کس طرح اس امت کو کھینچ کے واپس لائیں؟ تبلیغ اس کی محنت ہے. لہٰذا یہ کوئی جماعت نہیں. مجھے 1.5 گھنٹہ ہو گیا آپ سے بات کرتے ہو، کچھ کہا میں نے آپ کو تبلیغی جماعت کے ممبر بن جاؤ. یہ ہماری جماعت کا یہ منشور ہے، یا ہماری جماعت یہ کر رہی ہے اور ہم یہ کر رہے ہیں. یہ تو سارے بول ہی اللہ کے ہاں مردود ہیں. ہم نے تو شیطان کو شیطان بنا دیا. میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، وہ سب کچھ اسی کا سب کچھ. ہر مسلمان اپنے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا اپنی زندگی کا کام بنا لے. یہ تبلیغ کی محنت ہے.
نبوت والے اخلاق زندہ ہو جائیں، یہ تبلیغ کی محنت ہے۔ دیکھتے نہیں ہو کیسا معاشرہ انتقامی ہو گیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل و غارت کے بازار گرم ہو گئے۔ کیوں نہیں یاد کرتے اپنے محبوب کی سیرت کو کہ 20 سال جن کے قتل کے منصوبے بنانے والی قوم سامنے، اور آپ کہہ رہے ہیں جاؤ میں نے تمہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا میری ضمانت لے لو، اگر تم جھک جاؤ گے تو اللہ تمہیں اونچا کر کے رکھے گا۔ یہ اخلاق شہروں سے نکل گئے، دیہاتوں سے نکل گئے، نمازیوں سے نکل گئے، سب سے دیندار دین سے دور کس کس کو روئیں؟ اخلاق کی کشتی ڈوب گئی۔ بھائیو، وہ زندگی زندہ ہو جائے جس پر اللہ جل جلالہ خوش ہو کر ہدایت کی ہوا چلا۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ تعالی ایک شخص نے منہ پہ گالی، جس وقت ان کو گالی دی جا رہی ہے اس وقت اس زمانے میں ان سے افضل اس وقت کوئی ایک شخص بھی دنیا میں کوئی نہیں۔ اتنے عظیم اور مقدس، اور ان کو گالی دینے کا مطلب ہے اللہ کے رسول کو گالی دینا۔ اولاد جو انہیں کی ہے تو رسول اللہ کی آل کو گالی دینا تو رسول کو گالی دینا ہے۔ اور ادھر ظرف دیکھو، وہ یوں منہ کر کے بیٹھ گئے، اور اس کی گالیوں میں کمی نہیں آئی۔ اس نے سمجھا ان کو پتہ نہیں، تو ان کے سامنے کہنے لگا تمہیں گالیاں دے رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا میں بھی تمہیں ہی معاف کر رہا ہوں۔ تو اللہ کی قسم وہ قدموں میں گر گیا اور پاؤں چومنے لگا، کہنے لگا بے شک آل رسول کے یہی اخلاق ہوتے ہیں۔ انس بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پریشا غصے میں آ گیا، اگر تم نے مجھ سے کچھ سنائی تو مجھ سے 10 سنو گے۔ حضرت انس بن قیس نے کہا اللہ کی قسم تم مجھے 10 کہو گے تو مجھ سے ایک بھی نہیں سنو گے۔ روز ایمان کی ایک بہار آئی تھی اس چمن میں، جس کو گئے ہوئے اب صدیاں گزر گئیں۔ ہم نے تو جب سے آنکھ کھولی ہے ہم نے تو پت جڑ ہی دیکھا ہے، اور ہم نے تو خزاں ہی دیکھی ہے، ہم نے تو خنک ہواؤں کی سرسراہٹ بھی سنی ہے، ہم تو اس بلبل کے نغمے کو ترس گئے جو نبوت کے باغ کو لہلہاتے اور مہکتے ہوئے کبھی چہچہاتی تھی۔ چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھیں باغ میں، ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ ہم تو اپنی بہار بھی بھول گئے۔ تو تبلیغ کی محنت امت کو میرے بھائیو اپنے اصل مقصد پر لانے کی محنت ہے۔ ہذہ سبیلی، اے میرے نبی کہو یہ ہے میرا راستہ، اور ہذہ سبیلی مل کر کلمہ فخر بنتا ہے کہ فخر سے کہو یہ ہے میرا راستہ۔ جیسے کوئی بڑے گھر کو کہتا ہے یہ ہے میرا گھر، یہ ہے میری گاڑی، اس کے لہجے میں فخر آ جاتا ہے۔ یہ ہے میرا بنگلہ، یہ ہے میرا باغ، یہ ہذہ سبیلی، دو لفظ مل کر یہ مطلب دوسرا دے رہے ہیں کہ میرے نبی فخر سے کہو یہ ہے میرا راستہ۔ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، پورے یقین اور روشنی کے ساتھ، انا میں بھی اور میں اکیلا نہیں، ومن اتبعنی، جو میرا کلمہ پڑھنے والا ہے وہ بھی دعوت کا کام کرتا ہے۔ سارے گجرات والوں کے گلے میں تبلیغ فٹ کر دی اللہ تعالیٰ۔ ہم نہیں ذمے لگا رہے، اللہ اس کا رسول ذمے لگا رہا ہے۔
تو بھائیو، جب یہ ایمان کی بہار آئے گی اور پھول مسکرائیں گے اور کلیاں چٹکیں گی اور ایک دنیا میں ایمان کی لہر اٹھے گی، اس وقت جو جو اسلام میں آئے گا وہ سب آپ کے کھاتے میں ہوگا۔ اگر آج آپ اور میں یہ طے کر لیں کہ ہم نے دنیا میں اسلام کو زندہ کرنا ہے، ہمارا اور کام کچھ نہیں، اور آپس کی لڑائیوں سے توبہ کرنی ہے، جانی لڑائیاں، مالی لڑائیاں، فرقے کی لڑائیاں، اختلاف کی لڑائی، یہ بھی کوئی اسلام ہے بھائیو؟ یہ کون سا اسلام ہے جو مسلمان کو مسلمان سے متنفر کر دے؟ یہ اسلام لے کر اللہ کا رسول تو نہیں آیا تھا۔ وہاں تو زانی کو بھی سیدھی منہ پھیرا جا رہا، چور کے ہاتھ کٹتے دیکھ کر آنسو بہائے جا رہے۔ ماہر اسلم ہی کہہ رہے ہیں میں نے زنا کیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں، تو نے کوئی نہیں کیا، تو نے چوما ہوگا۔ اقراری مجرم پر بھی پردہ ڈالے، ہم اس کی امت ہیں۔ جب ہاتھ کٹا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ یا رسول اللہ، آپ نہ کہتے ہم نہ کاٹتے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میرے امتی کا ہاتھ کٹے میں نہ روؤں۔ اور پھر پتہ کیا ہوا؟ ایک چادر کا مسئلہ تھا، ایک شخص شکایت لے کر آئے تھے، تو آپ نے پھر اس کو غصے سے کہا لے اب تو تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، اس کا ہاتھ کٹوا کے۔ اتنا دکھ ہوا جو چور پہ ایسا شفیق ہو، ہم اس کی امت ہو کر ایک دوسرے کو صرف رائے کے اختلاف پر نگاہیں پھیر جائیں، سلام سے بھی گزر جائیں، کیا اللہ کو منہ دکھائیں؟ واللہ یہ اسلام ہم نے نہیں پڑھا۔ ایسے شفیق نبی کے امتی ایسے اخلاق گر گئے اور ایسے پکیوں میں جا پڑے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، پھر آپ کہتے ہیں نا ہم ہاتھ کاٹتے نہیں؟ کہا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کے سامنے حق ہو اور اسے قائم نہ کرے؟ اور ایسی شفقت کہ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا اور عمر نے پیچھے سے روکا، پیچھے سے نہیں آگے آگے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ کھلے منافق کا، جس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ آپ کو پتہ نہیں کتنی تکلیف پہنچائی عبداللہ بن ابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں تہمت لگانے کے میں سب سے پیش عبداللہ بن ابی تھا۔ ایک مہینہ آپ پر وہ غم آیا کہ کبھی ساری زندگی نہ آیا، ایسے پریشان ہو گئے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا روتے روتے ہاتھ بے حال ہو گئی اور قریب تھا کہ سینہ پھٹ جاتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود، ابو بکر موجود، ان کی ماں موجود تھی، ام رومان، اور ایک آہو بکا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دم وحی کے آثار نمودار ہوئے، اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ماں ام رومان، ان کے چہرے فق ہو کہ پتہ نہیں اب کیا حکم آتا ہے، پتہ نہیں اب کیا حکم آتا ہے، چونکہ اتنی فضا مقدر کر دی تھی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو مطمئن تھی، وہ فرماتی تھی لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے بارے میں قرآن اتر آئے گا، میں یہ سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی خواب میں دکھا دے گا، ویسے جبریل بتا دے گا، لیکن میری ماں اور باپ کا ایک سانس آ رہا تھا ایک جا رہا تھا، اور وہ قریب تھا کہ ان کے ہاتھ پھر ایسی حالت، ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسینہ پوچھا، کہا عائشہ تجھے بشر